نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم نے قرآن کورس جو شروع کیا ہے قرآن پاک سکھانے کے لیے، اس کے پہلے لیکچر میں ہم نے تجوید کی اہمیت اور قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کے اوپر بات کی تھی اور اس کی اہمیت بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب ہم دوسرا لیکچر شروع کر رہے ہیں جس میں باقاعدہ سے ہم تجوید اور قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اول تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے الفابیٹ بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ حروف تہجی عربی زبان میں کہتے ہیں اور انگریزی میں ہم ان کو الفابیٹ کہتے ہیں۔ حروف التہجی یا حروف ہجا جو الف سے لے کر یا تک ہوتے ہیں، عربی زبان میں ان کی تعداد 29 ہے، کچھ اساتذہ 28 بھی بتاتے ہیں کیونکہ وہ الف اور حمزہ کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، جبکہ ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ کریں گے کیونکہ اس کی وضاحت آگے آ جائے گی کہ ہم الف کو اور حمزہ کو الگ کیوں شمار کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ پہلے حروف تہجی کو سیکھا جائے اور اس کے بعد آگے پڑھا جائے۔ تو حروف تہجی سکھانے کے لیے اور تجوید کو سکھانے کے لیے بنیادی طور پہ چند قاعدے ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، ان میں یسرنا القرآن یا بغدادی قاعدہ ہے یا نورانی قاعدہ ہے، یہ عام طور پہ پڑھائے جاتے ہیں قرآن پاک سکھانے کے لیے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدے سے ابتدا کریں گے اور نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 سے ہم پراپرلی آج شروعات کریں گے۔ تختی نمبر 1 مفردات، یعنی سبق نمبر 1 مفردات، مفرد کی جمع ہے جس کا معنی ہے الگ الگ حروف۔ مفرد یعنی علیحدہ اکیلا، اور مفردات یعنی کافی حروف، کافی چیزیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو تختی نمبر 1 مفردات یعنی سبق نمبر 1 الگ الگ حروف۔ تو ان کو پڑھنے سے پہلے کچھ ہدایات اور انسٹرکشنز دیکھنا اور ان کو نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ حروف جو ہم پڑھیں گے یہ انشاءاللہ تعالی اس زبان کی بنیاد ہے۔ جب تک ہم اس کو ٹھیک سے نہیں پڑھیں گے تو آگے پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو آپ نے بار بار اس کو لیکچر کو پیچھے سے دوبارہ سے سننا ہے۔ جب بھی کہیں پہ رکاوٹ ہوتی ہے آپ نے بار بار اس کو پیچھے کر کے تو سنتے رہنا ہے اور اس کو درست کرنے کے بعد ہی آگے پڑھیں۔ یہ حروف جو ہیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے پڑھنا، جو قرآن پاک پڑھنا ہم سیکھیں گے اس کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی اچھی بنے گی، اس لیے قرآن پاک کے یہ حروف بڑے توجہ سے سیکھیے گا تاکہ ان میں کوئی بھی کمی نہ رہ پائے۔ جب بھی ان کو آپ پڑھیں تو توجہ سے پڑھیں اور جہاں پہ غلطی محسوس کرتے ہیں اس کو بار بار سنیں اور اس کے بعد اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے حروف تہجی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ یہ ان حروف کی تعداد الف سے لے کر یا تک 30 بنتی ہے، لیکن یہ 29 ہیں، اس لیے کہ یہ آخر جو 2 حروف ہیں یا یہ ایک ہی حرف ہے ادائیگی کے لحاظ سے اور حروف کے لحاظ سے، لیکن یہ سامنے جو ہیں اس کی 2 صورتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یا کہ لکھنے کی یہ 2 صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ان حروف کی تعداد تو بنیادی طور پہ 29 ہی ہے، لیکن یہ ایک حرف ان کے رسم الخط کی وجہ سے اضافی آ گیا ہے۔ تو آئیے اب ان کو ہم شروع کرتے ہیں۔ الف، یہ یاد رکھیں کہ اردو زبان میں جو حروف ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں الف، بے، تے۔ تو جن حروف کے آخر میں یہ آتی ہے، جس طرح سے بے کے آخر ادائیگی کے دوران اس کے تلفظ میں آخر میں یہ آ رہی ہے، تو ان کو ہم اس یہ کو الف میں بدل دیں گے عربی زبان کے پڑھتے ہوئے۔ عربی زبان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو حروف کی ادائیگی بے نہیں با پڑھتے ہیں، تو جو اردو زبان میں جن حروف کے بھی آخر میں یہ آ رہی ہے اس یہ کو ہم الف سے بدل دیں گے۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں۔ الف، الف، الف،
با 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 کو پڑھتے ہوئے ہونٹ آپس میں اچھی طرح سے مل جائیں اور آواز سختی کے ساتھ باہر نکلے. با تا 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 سا. یہ سا کو پڑھتے ہوئے اس کو ہم سا نہیں پڑھ سکتے, سٹی کی طرح تیز آواز نہیں اس کی آنی چاہیے, اس کو ہم سا نرم کر کے پڑھیں گے. یہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ زبان کو ہم نے, زبان کی نوک جو ہے اس کو باہر نکالنا ہے تھوڑا سا, اور اوپر والے دانت ان سے تھوڑا سا باہر نکال کے تو ٹچ کر کے پڑھیں گے. تو یہ جب اوپر سے دانت اس کو لگیں گے, سا دانت اس کے اوپر رکھیں اور پھر ادا کریں, تو یہ نرم آواز آئے گی اس کی. اس کو تیز سیٹی کی طرح نہیں پڑھنا, زبان باہر نکال کے دانتوں کے ساتھ لگا کے اور نرم کر کے پڑھنا ہے. سا سا سا. جیم, اس پہ ہم نے مد کرنی ہے. جس حروف کی ادائیگی میں جو حروف ہیں جن کے بیچ میں یا الف آ رہا ہے, جیسے جیم, اس کے تلفظ میں بیچ میں یا آ رہی ہے اور آخر میں میم ہے, تو اس کے تلفظ جس میں بھی یا الف آ رہا ہے, جیسے دال, اس کو تھوڑا سا لمبا کیا کریں. یہ حروف مدہ کی ایک قسم ہے, اپنا مد کی ایک قسم ہے, اور مد کی قسم ہم جب مد کا چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کون سی مد کی قسم ہے. تو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. جیم جیم جیم. ہا ہا. اس حرف کو درمیان حلق سے اس کی آواز نکلے گی, اور جس طرح پریشر کے ساتھ ہوا نکلتی ہے اسی طرح پریشر سے اس کی ہوا کی آواز آنی چاہیے. اور اس کو ہا نہیں پڑھیں گے, اس کو ہم ہا ہا, اس طرح سے اس کی حلق سے آواز آنی چاہیے. ہا ہا. خو, اس کو ہم خا نہیں پڑھیں گے, یہ خا اور خو میں فرق ہے, اس کی آواز تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے. خو خو خو. دال, آواز اس کی سخت ہوگی اور اس کو مد کر کے پڑھنا ہے. دال دال. ذال ذال. ذال اور سا کو نرم پڑھنا ہے. ان دونوں حروف کو ادا کرتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکلے گی, زبان کی نوک, اور دانتوں کے ساتھ, اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگ کے تو آواز اس کی نرم آئے گی. ذال ذال ذال. رو رو رو. اس کو ہم را نہیں پڑھیں گے, را اور رو میں فرق ہے. رو اس کی آواز موٹی آئے گی اور را میں آواز نارمل نکلتی ہے جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں, تو اس کی آواز موٹی آنی چاہیے. رو زبان اوپر سخت تالو کے ساتھ لگ کے تو واپس ہو جائے گی, اور آواز اس کی گلے سے ہم نے موٹی کر کے پڑھنا ہے. اس کو جس طرح ایسے پڑھنا ہے کہ رو رو رو. زا زا, یہ تیز سیٹی کی طرح اس کی آواز آنی چاہیے. زا زا زا. سین سین, اس کی آواز بھی موٹی سیٹی کی طرح ہوگی اور اس کو مد کر کے پڑھنا ہے. سین سین. شین شین. شین کی آواز بھی تھوڑی سی لمبی ہوگی, اس کو مد کر کے پڑھنا ہے. شین. صاد صاد. صاد کی ادائیگی صاد نہیں پڑھیں گے, یہ غلط ہے. اس کو ہم نے آواز اس کی موٹی ہوگی اور تیز سیٹی کی طرح ہوگی, جس طرح زا اور سین کی ہوتی ہے اسی طرح اس کی اس طرح کی سو سو تیز آواز نکلے گی. اور آخر میں اس کی دال آ رہا ہے,
تو دال کے اوپر جھٹکا اور دال کی آواز آنی چاہیے. صاد اس طرح سے غلط ہو جائے گا, بند نہیں کرنا آواز کو, اور اس کو ایسے پڑھنا ہے صاد, آواز موٹی کر کے صاد صاد. اگلا حرف مشکل ترین حروف میں شمار کیا جاتا ہے اور متنازع حرف بھی ہے. پاکستان میں ہمارے ہاں خاص طور پہ اس پہ بڑا بحث ہوتا ہے کہ ضاد یا ضاد پڑھنا کیسا ہے. اب یہ ہے کہ عرب میں جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ اس کی ادائیگی بھی مختلف ہے, وہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے اس کو. لیکن جہاں صرف اس کو یاد رکھیں کہ اس کی مخرج جو ہے, مخرج سب کے پاس ایک ہی ہے, صرف اس کے ظاہری ادائیگی میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو ہم مخارج میں جب پڑھیں گے اس کو تو مخارج میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی پراپر مخرج کیا ہے. لیکن اس کو ابھی یہ یاد رکھیں کہ دال کی طرح اس کی سخت آواز نہیں آنی چاہیے اور زے کی طرح تیز آواز نہیں آنی چاہیے. بس یہ اس کا سمپلی ایک جو بنیادی طور پہ یہ یاد رکھیں اور اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے ضاد ضاد ضاد, آواز موٹی کر کے پڑھنا ہے اس کو. تو اس کو تا پڑھنا غلط ہے, تا اور تو میں فرق ہوتا ہے. تو کی آواز موٹی ہوگی. تو وہ اور را, اس کو را نہیں پڑھیں گے یا زا نہیں پڑھیں گے, زوئے نہیں پڑھیں گے. اس کو آپ نے ثا کی طرح اور ذال کی طرح زبان باہر نکال کے دانتوں کے ساتھ اوپر اور نرم کر کے پڑھنا ہے اور آواز موٹی بھی ہوگی اس کی. وہ عین عین, یہ وسط حلق یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے جس طرح ہا ادا کرتے ہیں, ہا کی آواز بالکل اوپن اور کھلی نکلتی ہے, اسی طرح اس کو ہم نے بند کر کے پڑھنا ہے. عین اور عین, عین پڑھنا غلط ہے, یا مجہول نہیں پڑھنی, اس کو عین پڑھنا ہے. عین عین. غین, اس حرف کو غین نہیں پڑھنا یا غین نہیں پڑھنا, گاف کی طرح آواز نہیں آنی چاہیے. غو موٹی آواز ہوگی. غین غین غین. فا قوف, اس کی آواز موٹی ہوگی. قوف اور کاف میں فرق ہوتا ہے. قوف کی آواز موٹی اور سخت ہوگی, اس کو آواز کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے گلے سے. قوف زبان کی جڑ اور گلے کی طرف سے. قوف قوف. کاف, اب ان حروف کے ادائیگی میں فرق واضح ہو رہا ہے کہ کاف چھوٹا جو ہے اس کو آپ نے نارمل پڑھنا ہے جیسے ہم کاف پڑھتے ہیں عام طور پہ اردو زبان میں, اور قوف کو موٹا پڑھنا ہے, بڑے قوف کو. کاف کاف. لام لام, اس کی ادائیگی میں بیچ میں ناک سے آواز نہیں آنی چاہیے, جیسے لام لام نہیں پڑھنا. اس کو کوئی بھی حرف پڑھتے ہیں نون اور میم کے علاوہ کسی حرف میں ناک سے آواز نہیں آنی چاہیے. لام لام. میم میم میم. نون نون نون. واو واو. واو کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہو جائیں گے, ان کو اچھے سے ادا کرنا ہے. واو واو پڑھنا ایسے جیسے صرف نیچے والا ہونٹ اس میں شامل ہو, اوپر والے کی حرکت نہ ہو, یہ غلط ہے. آپ نے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے تو پھر پڑھنا ہے واو واو. ہا ہا ہا
حمزہ حمزہ حمزہ، یا یہ حروف تہجی جو ہم نے آج پڑھنا سیکھے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اور اگلے ٹاپک میں ہم حروف مرکبات پڑھیں گے، یعنی وہ حروف کہ جن میں یہ ان حروف کی لکھنے کی صورت جو ایک جملے میں آتی ہے یا ایک لفظ میں آتی ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اور مخارج کو بھی اور بہتر کریں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ اس کو جب آپ پڑھیں گے سیکھیں گے تو جو بھی حرف سمجھ میں نہیں آتا آپ لیکچر کو پیچھے سے تھوڑا سا پیچھے کریں اور پھر دوبارہ سنیں. اگر بار بار سننے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا اور کچھ رہنمائی چاہیے، کوئی گائیڈ لائن چاہیے، تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں کہ اس میں اور کس طرح سے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے. وہ انشاءاللہ اس طریقے سے بھی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.